نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابي وقال عليه السلام لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا لما بلغ مدهم أو نصيفه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ناموں میں سے ایک پاک اور مبارک نام مجتبیٰ تھا. مجتبیٰ کا معنی ہے چنا ہوا، پسند کیا ہوا. اور نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اہل بیت، ازواج مطہرات اور ان کے اصحاب اور ساتھیوں کا بھی چناؤ فرمایا تھا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ساتھیوں کو اتفاقیہ طور پہ جمع نہیں فرمایا تھا، بلکہ ایک ایک ساتھی کو دنیا کے مختلف اطراف و اکناف سے چن لیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور آپ کی رفاقت کے لیے مدینہ منورہ پہنچا دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ نے مجھے چن لیا ہے اور میرے لیے میرے صحابہ کو چن لیا ہے. اللہ رب العزت نے روئی زمین پہ نظر ڈالی، دنیا کے کونے کونے میں جہاں کہیں قیمتی ہیرا اور موتی نظر آیا اس کو اٹھا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دیا. اللہ رب العزت نے جب فارس پہ نظر ڈالی تو وہاں سلمان فارسی چمکتے ہوئے ہیرے کی مانند نظر آئے. ان کو اٹھایا اور محبوب کے قدموں میں پہنچایا. پھر حبشہ پہ نظر ڈالی، حبشہ میں اللہ تعالیٰ کو حضرت بلال نظر آئے. بلال کو اٹھایا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں شامل فرمایا. پھر روم پہ نظر ڈالی، حضرت صہیب رومی نظر آئے. حضرت صہیب رومی کو وہاں سے اٹھایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈالا. یمن پہ نظر ڈالی، حضرت ابو ہریرہ نظر آئے. حضرت ابو ہریرہ کو حضور کی غلامی کے لیے منتخب فرمایا. میرے محبوب کا ایک ایک صحابی چنا ہوا ہیرا اور موتی تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دیا گیا تھا. اکثر علماء طلباء ہیں اور علماء طلباء کو اس بات کا پتہ ہے کہ جب مدرسے میں تعلیمی سال شروع ہوتا ہے تو داخلے سے پہلے باقاعدہ امتحان لیا جاتا ہے. اہل ادارہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس طالب علم کو داخلہ دینا ہے جو ہمارے معیار پہ پورا اترے، جس کے اندر ذہانت اور قابلیت اتنی ہو جو ہمارے مدرسے کے معیار کے مطابق ہو. داخلے کا امتحان لیا جاتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب محبوب کے لیے صحابہ کا چناؤ کیا تھا تو کوئی امتحان بھی لیا تھا یا ویسے ہی محبوب کے قدموں میں ڈال دیا؟
تو قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ نہیں، پہلے باقاعدہ امتحان لیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، میرے محبوب کے صحابہ یہ وہ جماعت ہے جن کا اللہ نے امتحان لیا تھا۔ اچھا، پرچہ کس چیز کا تھا؟ امتحان میں تو پرچے ہوتے ہیں، پرچہ کس چیز کا تھا؟ للتقوی، تقوی کا پرچہ تھا۔ اچھا، پھر یہ صحابہ پاس ہوئے یا فیل ہوئے؟ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ پکے سچے مؤمن ٹھہرے، میرے محبوب کی صحبت کے قابل بن گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اللہ رب العزت نے چناؤ فرمایا تھا۔ ایک استاد کہتا ہے میری درسگاہ میں ہر بندہ نہ آئے، ہر طالب علم، ہر نالائق اور غیر ذی استعداد طالب علم میرے پاس نہ آئے، میری درسگاہ میں وہ طالب علم آئے گا جو قابل ہوگا، محنتی ہوگا، ذہین ہوگا، شریف ہوگا۔ اگر ایک استاد اپنی درسگاہ میں نالائق اور ذہین کے علاوہ طالب علم برداشت نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے نالائق لوگوں کا انتخاب کیسے کرتا ہے؟ لائق اور چنے ہوئے لوگ تھے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرات صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو چن لیا تھا اپنے نبی کی صحبت کے لیے۔ یہ صحبت کا لفظ بتاتا ہے کہ رسول اللہ کی صحبت کے لیے ہر نالائق اور ہر غیر ذی استعداد بندہ نہیں آ سکتا تھا۔ ذہین، ذی استعداد، اچھی فطرت والے، اچھی طبیعت والے شاگرد اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی درسگاہ کے لیے منتخب فرمائے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں تمام تر کمالات اور صفات کو اللہ تعالیٰ نے جمع فرمایا تھا۔ حضور کے صحابہ عابد تھے، زاہد تھے، مجاہد تھے، داعی تھے، مزکی اور مربی تھے۔ تمام تر خوبیاں میرے محبوب کے صحابہ میں موجود تھیں، لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ حضور کے صحابہ کو زاہد اور عابد کے نام سے مشہور نہیں کیا گیا کہ یہ عابدین کی جماعت تھی، یہ زاہدین کی جماعت تھی، یہ مجاہدین کی جماعت تھی، یہ مبلغین اور داعیین کی جماعت تھی۔ نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابہ کے لفظ سے موسوم کیا گیا، یہ صحابہ کی جماعت تھی۔ آخر کیا وجہ ہے یہ صحابی کا لفظ تمام ناموں پر غالب کیوں آ گیا؟ یہ مجاہد کے نام پر غالب آ گیا، یہ داعی کی صفت پہ غالب آ گیا، یہ زاہد اور عابد اور ذاکر کی صفت پہ غالب کیوں آ گیا؟ اس لیے کہ حضرات صحابہ کرام کی ذات میں جو کمالات تھے، جو صفات تھیں، ان تمام تر صفات اور کمالات کا اصل باعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تھی۔ رسول اللہ کی صحبت کی وجہ سے وہ اعلیٰ درجے کے عابد بنے تھے، وہ اعلیٰ درجے کے زاہد بنے تھے، وہ اعلیٰ درجے کے داعی اور مجاہد بنے تھے۔ تو تمام کمالات کے لیے جو باعث بنا تھا وہ رسول اللہ کی صحبت تھی، اور صحبت ہی بندے میں انقلاب برپا کر دیتی ہے۔ رسول اللہ کی صحبت تو بہت بڑا اعزاز ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق آج بھی 14 صدیاں گزرنے کے باوجود جو رسول اللہ کا سچا عاشق ہوتا ہے، سچا جانشین ہوتا ہے، سنتوں کا متبع ہوتا ہے، ان کی صحبت میں کوئی بندہ جاتا ہے تو لمحوں میں ان کی زندگی میں انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت، یہ شاعر لوگ کئی مرتبہ اپنا مدعا بیان کرتے ہوئے بہت مبالغے سے کام لیتے ہیں۔ مجھ سے پوچھا مفتی صاحب وہ کیسے؟ میں نے کہا دیکھیں حضرت، مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے ایک شعر پڑھا ہے اور اس میں بہت مبالغہ کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال طاعت بیریا، اللہ والوں کی صحبت میں ایک لمحے کے لیے بیٹھنا 100 سال کی بے ریا عبادت سے بہتر ہے۔
حضرت مجھے یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ایک طرف ایک آدمی 100 سال عبادت کرتا ہے اور وہ بھی ریا سے خالی، دوسری جانب ایک بندہ ایک لمحے کے لیے کسی ولی کی صحبت میں بیٹھ جاتا ہے، یہ ولی کی صحبت میں بیٹھنا زیادہ افضل کیوں ہے؟ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، مفتی صاحب اگر آپ چاہیں تو میں اس شعر میں تھوڑی سی ترمیم کر لوں، تھوڑی سی تبدیلی کر لوں۔ میں نے عرض کیا حضرت آپ ترمیم فرمائیں، تو حضرت تھانوی نے فرمایا کہ مفتی صاحب میرا تو جی چاہتا ہے کہ یہ شعر یوں ہونا چاہیے تھا، یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از لک سال طاعت بیریا۔ اللہ والوں کی صحبت میں ایک لمحے کے لیے بیٹھنا 1,00,000 سال کی بیریا عبادت سے بہتر ہے۔ میں نے کہا حضرت مجھے تو 100 سالوں کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، آپ 1,00,000 سال کی بات فرما رہے ہیں۔ حضرت تھانوی نے فرمایا کہ جی ہاں مفتی صاحب، کوئی 100 سال اللہ کی عبادت کرے، کوئی 1000 سال عبادت کرے، کوئی 1,00,000 سال عبادت کرے، عبادت کی بدولت ان بلند مراتب اور مقامات تک نہیں پہنچ سکتا جن مراتب اور مقامات تک ایک لمحے کی صحبت کی بدولت بندہ پہنچ جاتا ہے۔ اور اس کی تائید صحیح بخاری شریف کی روایت سے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد میں تھے، ایک بندہ بھاگتا ہوا آیا، حضور کی خدمت میں پہنچا اور عرض کیا اللہ کے نبی میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں یا جہاد شروع کروں؟ کون سا کام پہلے کروں؟ پہلے مسلمان ہو جاؤں یا پہلے جہاد شروع کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ پھر جہاد شروع کرو۔ صحابی نے کلمہ پڑھا اور پھر جہاد میں مصروف ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد پتہ چلا کہ وہ بندہ شہید ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، میرے محبوب نے 2-3 الفاظ بولے اور معاملہ ہی صاف کر دیا۔ فرمایا عامل قلیلا و اجر کثیرا، اس بندے نے عمل تو بہت تھوڑا کیا ہے لیکن اس کو اجر بہت زیادہ مل گیا۔ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں ایک نماز بھی نہیں پڑھی، ایک روزہ بھی نہیں رکھا، ایک حج بھی نہیں کیا، لیکن میرا یہ عقیدہ ہے کہ پوری دنیا میں صحابہ کرام کے بعد جتنے نمازی ہیں، جتنے روزے دار ہیں، جتنے حاجی ہیں، سب کو اکٹھا کر دیا جائے اس ایک صحابی کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ آخر اس صحابی کو یہ بلند مرتبہ کس چیز کی بنیاد پہ ملا؟ نماز کی وجہ سے؟ نماز تو ایک بھی نہیں پڑھی تھی۔ روزے کی وجہ سے؟ روزہ تو ایک بھی نہیں رکھا تھا۔ نہیں، ایک لمحے کی صحبت نے اس صحابی کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ میرے محبوب کے ساتھیوں کے لیے صحابی کا لفظ جو بولا گیا ہے، یہ صحابی کا لفظ دلالت کرتا ہے کہ ان کے تمام تر کمالات اور تمام تر مراتب عالیہ کا اصل باعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت تھی۔ صحبت ہی بندے کو اعلیٰ مراتب پہ پہنچا دیتی ہے۔ حضرت مولانا عبدالغنی پھولپوری رحمت اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے۔ کسی نے عرض کیا حضرت آپ اکثر یہ کہتے ہیں کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، اللہ والوں کی صحبت میں رہا کرو، اس کی بہت برکت ہے۔ ہمیں تو اللہ والوں کی صحبت کی اتنی برکت کبھی محسوس نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت مولانا عبدالغنی پھولپوری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اچھا آپ کو اللہ والوں کی صحبت کی قدر و قیمت کا پتہ نہیں چلا تو آپ ایسا کریں کہ زیادہ عبادت کریں، اتنی عبادت کریں کہ آپ صحابی بن جائیں۔ حضرت عبادت کی وجہ سے تو صحابی نہیں بن سکتا، صحابی تو وہ ہوتا ہے جس نے نبی کی صحبت پائی ہوتی ہے۔ اچھا کم از کم اتنی عبادت تو کر لیں کہ تابعی بن جائیں۔ نہیں حضرت، تابعی بھی عبادت کی وجہ سے نہیں بنتا، تابعی وہ ہوتا ہے جس نے صحابی کی صحبت پائی ہو۔ اچھا کم از کم اتنی عبادت تو کر لو کہ تبع تابعی بن جاؤ۔ نہیں حضرت، تبع تابعی بھی عبادت کی وجہ سے نہیں بنتا، تبع تابعی وہ ہوتا ہے جس نے تابعین کی صحبت پائی ہو۔ فرمایا اللہ کے بندے، اب بھی آپ کو صحبت کی قدر و قیمت کا پتہ نہیں چلا کہ صحابی کا بلند مرتبہ صحبت کی وجہ سے ہے، تابعی کا بلند مرتبہ صحبت کی وجہ سے ہے، تبع تابعی کا بلند مرتبہ صحبت کی وجہ سے ہے، تو تمام تر بلند مراتب تو اللہ والوں کی صحبت کی بدولت نصیب ہوتے ہیں۔ تو صحابی کا لفظ دلالت کرتا ہے کہ ان کا زہد، ان کی عبادت، ان کا جہاد، ان کا تقوی، ان کا تدین، سب کا اصل باعث رسول اللہ کی صحبت تھی۔
اور واقعی بات یہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا، توجہ کریں، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں باہمی اختلافات تھے، انتشار تھا، آپس کی ناراضگیاں تھیں، اور دوسری جانب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں امن تھا، اطمینان تھا، سکون تھا۔ اب آپ بتائیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بہتر ہیں یا حضرت عمر بن عبدالعزیز بہتر ہیں؟ اب آپ کو پتہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول، حضرت عمر بن عبدالعزیز بہت اعلیٰ پائے کے تھے، لیکن وہ تابعی تھے، صحابیت کا مرتبہ ان کو حاصل نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے جواب دیا اور صحبت کی اہمیت بتا دی۔ فرمایا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جہاد کیا، اس جہاد کے میدان میں جو غبار اڑا اور وہ غبار حضرت امیر معاویہ کے گھوڑے کی نتنوں میں پہنچ گیا، بالوں میں وہ غبار پھنس گیا، وہ غبار بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز سے بہتر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ غبار جو اڑا ہے وہ ہوا کے ساتھ اڑا ہے، اور اس ہوا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سانسیں شامل تھی۔ میرے محبوب کی مبارک سانس جس ہوا میں شامل ہو گئی، اس ہوا نے غبار اڑایا، وہ غبار حضرت امیر معاویہ کے گھوڑے کے نتنوں میں پہنچ گیا، وہ غبار بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز سے بہتر ہے۔ صحبت کی اہمیت اور صحبت کی بدولت بندے کو کیا مقام ملتا ہے، حضرت عبداللہ بن مبارک کا یہ قول اس کے لیے کافی ہے۔ اور میں بات عرض کر رہا تھا کہ لمحے بھر میں صحبت کیا اثر دکھاتا ہے۔ میرے محبوب کا مقام اور مرتبہ تو بہت بلند تھا، میرے محبوب کے شاگرد، میرے محبوب کے صحبت یافتہ حضرات صحابہ کرام کی صحبت کا اثر کیا تھا۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، مدینہ منورہ ہجرت نہیں فرمائی تھی، اپنے سے پہلے چند صحابہ کرام کو مدینہ منورہ بھیجا کہ چونکہ مدینہ میں کچھ لوگ مسلمان ہیں، ان مسلمانوں کو قرآن کی تعلیم دو، اور ان میں سے ایک صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر مدینہ منورہ میں پہنچ گئے، لوگوں کو قرآن پڑھانا شروع کیا، وہ لوگوں کا ہجوم بڑھ گیا، جوک در جوک لوگ آتے تھے، ان کا قرآن سنتے تھے۔ مدینہ منورہ میں ایک بڑے سردار تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی وہ صحابی نہیں بنے تھے، ان کو کسی نے بتایا کہ یہاں کوئی بندہ آیا ہوا ہے، جوک در جوک لوگ اس کی صحبت میں جا رہے ہیں۔ ان کو غصہ آیا کہ ہمارے ہوتے ہوئے یہ کون بندہ آیا ہوا ہے، اپنے چچا زاد بھائی اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ پتہ کر لو یہ کون بندہ مدینہ منورہ میں آیا ہوا ہے جس کی طرف لوگ جوک در جوک جا رہے ہیں۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ جب مصعب بن عمیر کی صحبت میں پہنچے، بس پہلی نظر میں دیکھتے ہی دل دے بیٹھے، پہلی نظر میں ہی دل دے بیٹھے، اور فوراً کہا کہ جس دین کی آپ لوگ دعوت دیتے ہیں وہ دین مجھ پر پیش کرو۔ حضرت مصعب بن عمیر نے دین اسلام پیش کر لیا، حضرت اسید بن حضیر نے دین قبول کر لیا، مسلمانوں میں شامل ہو گئے۔ اب نکتے کی بات سمجھ لیں کہ سعد بن معاذ نے تو بھیجا تھا کہ جا کے پتہ کر لو کہ یہ کون بندہ ہے۔ جب واپس آ رہے تھے اسید بن حضیر تو سعد بن معاذ نے دور سے دیکھا، دیکھتے ہی اپنے ساتھیوں کو فرمایا کہ لقد جاءکم اسید بغیر وجہہ الذی ذہب بہ منکم۔ اسید بن حضیر جس چہرے کے ساتھ گئے تھے وہ چہرہ واپس لے کے نہیں آ رہے، ان کا چہرہ بدل چکا ہے۔ مصعب بن عمیر کی ایک نظر نے ان کے دل کی دنیا میں تو انقلاب برپا کر دیا تھا، ان کے ظاہری چہرے کو بھی بدل کے رکھ دیا تھا۔ یہ میرے محبوب کے صحابی کی نظر کا اثر تھا، میرے محبوب کے صحابی کے ایک لمحے کی صحبت کا اثر تھا، تو میرے محبوب کی اپنی صحبت کا اثر کیا ہوگا۔ حضرات صحابہ کرام دنیا کی وہ خوش نصیب ہستیاں تھیں جنہوں نے براہ راست بلا واسطہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں حصہ پایا تھا۔ اور رسول اللہ کی صحبت کیسی تھی؟ میرے محبوب کی صحبت میں جو بندہ 10 سال کے لیے رہا، میرے محبوب نے ان کو مقتدا اور پیشوا بنایا۔ جس بندے نے 5 سال میرے محبوب کی صحبت میں گزارے،
اللہ میرے محبوب نے ان کو بھی دنیا کا رہبر اور رہنما بنایا، اور جس بندے نے میرے محبوب کی صحبت میں 1 سال گزارا میرے محبوب نے ان کو بھی مقتدا اور پیشوا بنایا، اور جس نے میرے محبوب کی صحبت میں 1 لمحہ گزارا ہے میرے محبوب نے ان کو بھی آسمان ہدایت کا چمکتا ہوا ستارہ بنا کے چھوڑا ہے۔ اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم میرے صحابہ میں سے جس کے اقتداء کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ میرے محبوب کی صحبت کا یہ اثر تھا۔ آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد ہم میں سے کوئی بھی ایرا غیرہ کوئی بندہ بھی کھڑا ہو جاتا ہے اور حضرات صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتا ہے یا تنقید کرتا ہے یا عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہوئے ان کے مدارج کو متعین کرتا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ ہم میں سے کسی کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا، کیونکہ حضرات صحابہ کرام کا کارخانہ بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، ہماری عقل کی وہاں تک رسائی نہیں ہے۔ حضرات صحابہ کرام کے بارے میں ہم عام طور پہ بہت بڑی غلطی یہ کرتے ہیں کہ ہم تاریخ کے آئینے میں صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں، فلاں مورخ نے کیا لکھا ہے، فلاں مورخ نے کیا لکھا ہے، تاریخ میں کیا لکھا گیا ہے۔ میرے بھائیو، حضرات صحابہ کرام تاریخی شخصیات نہیں ہیں، وہ قرآنی شخصیات ہیں۔ صحابہ کرام کو قرآن کے آئینے میں دیکھا کریں۔ قرآن صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ بتاتا ہے، احادیث صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ بتاتی ہیں، تاریخ صحابہ کرام کا مرتبہ بتانے سے قاصر ہے۔ تاریخی شخصیات نہیں ہے، قرآنی شخصیات ہیں۔ حضرات صحابہ کرام کے آپس کی ناراضگیاں اور آپس کی ناچاکیاں، اس کو بنیاد بنا کے کئی مرتبہ ہم یہاں سے بیٹھ کے فیصلے کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کس کی غلطی تھی اور کس کی غلطی نہیں تھی۔ شاید مجھے یاد نہیں ہے، شاید میں نے پچھلی مرتبہ بھی یہی بات کی تھی کہ مجھ سے ایک آدمی نے پوچھا کہ وہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے درمیان جو مسئلہ بنا تھا اس میں کس کی غلطی تھی۔ میں نے آسان سی بات بتائی کہ بھائی، ہماری عقل، ہماری دانائی اور ہماری فہم و فراست کا تو حال یہ ہے کہ 5 مرلے کے مکان میں والدہ اور بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے جھگڑا ہو رہا ہوتا ہے، ہم یہ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ والدہ کی غلطی ہے یا بیوی کی غلطی ہے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، ہم نہیں فیصلہ کر پاتے کہ والدہ کی غلطی ہے یا بیوی کی غلطی ہے، کیونکہ والدہ جب دل کا دھکڑا سناتی ہے تو بندہ سمجھتا ہے کہ میری بیوی تو بہت ظالم عورت ہے، لیکن جب بیوی آنسو بہا بہا کے شکایت کرنا شروع کر دیتی ہے، بندہ کہتا ہے میری بیوی کی ہمت ہے کہ اس گھر میں گزارا کر رہی ہے، ورنہ میرے ماں نے تو حد کر دی ہے۔ یعنی اپنے گھر میں 5 کے مکان میں ہماری آنکھوں کے سامنے جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے ہم فیصلہ نہیں کر پاتے۔ ہماری عقل، ہماری دانش اتنی ہے، 14 صدیاں پہلے ان مقدس شخصیات کے درمیان کوئی رائے کا اختلاف ہوا تھا، یہاں سے ہم بیٹھ کے فیصلہ کرنا شروع کر دیں، یہ تو اپنے اوپر شقاوت اور بدبختی کے دروازے کھولنے کے مترادف ہے۔ ہمیں کس نے حق دیا ہے؟ ہماری اوقات کیا ہیں کہ ہم حضرات صحابہ کرام کے بارے میں زبانیں کھولتے ہیں؟ میں مانتا ہوں ان کے درمیان رائے کا اختلاف تھا، لیکن کسی دانا بندے نے بڑے نکتے کی بات کی ہے کہ جس جماعت میں رائے کا اختلاف نہ ہو تو اس جماعت میں یا تو جہالت ہوگی یا منافقت ہوگی۔ دوبارہ سنیں، اہل علم حضرات موجود ہیں، کسی دانا بندے نے کہا کہ جس جماعت میں رائے کا اختلاف نہ ہو اس جماعت میں یا تو جہالت ہوگی یا پھر منافقت ہوگی، ورنہ رائے کا اختلاف ضرور ہوتا ہے۔ جہالت ہوتی ہے، جماعت کے اراکین کو پتہ نہیں ہوتا اس لیے اختلاف نہیں کرتے، یا اختلاف تو کرتے ہیں لیکن دل میں چھپائے رکھتے ہیں۔ پھر منافقت ہوگی، ہاں منافقت نہ ہو، جہالت نہ ہو تو رائے کا اختلاف ضرور ہوتا ہے۔ اور ان حضرات کا اختلاف ان کا آپس کا تھا اور ان کو یہ معاملہ سجتا ہے، ان کو حق حاصل تھا، ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے۔ بڑوں کے ساتھ اختلاف کر سکتے ہیں، چھوٹوں کو حق حاصل نہیں ہوتا کہ وہ بڑوں کے بارے میں اپنی زبان سے ادنا درجے کا لفظ بھی کوئی نکال لیں۔ میں ساتھیوں کو مثال سمجھاتا ہوں، مثال سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ قرآن پاک میں 2 انبیاء کا تذکرہ موجود ہے جن کا آپس میں کسی بات پہ ناراضگی ہو گئی، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک حضرت ہارون علیہ السلام۔
قرآن یہ بتاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے جلال میں آئے کہ حضرت ہارون علیہ السلام کو سر کے بالوں سے پکڑا اور داڑھی سے پکڑا۔ حضرت ہارون علیہ السلام فرما رہے تھے یبن امی لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، میری داڑھی نہ پکڑو، میرا سر نہ پکڑو، میری غلطی نہیں ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں تھے، حضرت ہارون علیہ السلام کو ایک ہاتھ سے سر سے پکڑا ہوا تھا، دوسرے ہاتھ سے داڑھی سے پکڑا ہوا تھا، اپنے جلال کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ اب میں آپ کو اپنا عقیدہ بتاؤں، میرا عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر کے ایک معمولی سے بال کو حقارت کی نظر سے دیکھنا کفر ہے۔ ایک پیغمبر کے بال کو حقارت کی نظر سے دیکھنا کفر ہے۔ بال پکڑنا اور نوچنا یہ تو اعلیٰ درجے کا کفر ہے، حقارت کی نظر سے دیکھنا بھی کفر ہے۔ یہ میرا عقیدہ ہے اور حضرات اہل علم کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کسی پیغمبر کے بال کو حقارت کی نظر سے دیکھنا کفر ہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتنا بڑا قدم اٹھایا کہ ہارون علیہ السلام پیغمبر ہیں، سر کے بالوں سے پکڑا ہوا ہے، داڑھی کے بالوں سے پکڑا ہوا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا حکم لگائیں گے؟ کیا حکم لگائیں گے؟ ہم یہی کہیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے، حضرت ہارون علیہ السلام بڑے، بڑوں کا معاملہ بڑے جانتے ہیں، بڑوں کو آپس میں رائے کا اختلاف کا حق پہنچتا ہے۔ ہم چھوٹے اگر حقارت کی نظر سے دیکھیں گے تو ہم ایمان سے محروم ہو جائیں گے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم حضرات صحابہ کرام جیسی مقدس شخصیات کے بارے میں احتیاط کا دامن تھامے رکھیں، اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کریں، ورنہ بہت ادنا درجے کی لغزش بھی ہمیں ایمان سے محروم کر سکتی ہے۔ حضرات صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کمالات منتقل فرمائے۔ آپ حضرات نے عام طور پہ خطیب حضرات سے سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمام کمالات کو جمع فرمایا تھا۔ حضور کی ذات میں تمام انبیاء کے کمالات کو جمع فرمایا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے کمالات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کمالات، حضرت نوح علیہ السلام کے کمالات، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تمام انبیاء کے کمالات رسول اللہ کی ذات میں جمع کر دیے گئے تھے۔ جبکہ میں تھوڑا سا اس نقطہ نظر سے اختلاف کرتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں، دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ نے پہلے مجموعہ کمالات بنایا، پھر حضرات انبیاء کرام کو حضور کی ذات گرامی سے کمالات منتقل فرمائے۔ ایک ایک نبی کو جو کمال ملا ہے وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ان کو ملا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، آپ کے قلب مبارک سے جو کمالات حضرات انبیاء کرام کو ملے تھے، وہی کمالات اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے حضرات صحابہ کرام کو منتقل فرمائے۔ ہم صوفیاء لوگ ہیں، نقشبندی سلسلے کے حضرات جب اپنا مراقبہ کرتے ہیں تو ایک مقام وہ بھی آتا ہے جب ہم مراقبہ یوں کرتے ہیں کہ الہی تجلیات افعالیہ کا وہ فیض جو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لطیفہ قلب سے حضرت آدم علیہ السلام کے لطیفہ قلب میں القاء فرمایا تھا، وہ میرے لطیفہ قلب میں القاء فرما۔ تجلیات صفات ثبوتیہ کا وہ فیض جو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لطیفہ روح سے حضرت آدم، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لطیفہ روح میں القاء فرمایا تھا، میرے لطیفہ روح میں القاء فرما۔ گویا کہ ہم وہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے قلب مبارک سے سارے انبیاء کو کمالات ملے، اور پھر وہی کمالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے قلوب میں منتقل فرمائے تھے۔ اچھا، اب نکتے کی بات سمجھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کے سارے کمالات صحابہ میں منتقل فرمائے۔ اب انبیاء کی کل تعداد کتنی ہے؟ تقریباً 1.25 لاکھ ہے۔ حضرات صحابہ کرام کی تعداد کتنی ہے؟ تقریباً 1.25 لاکھ ہے۔ انبیاء کرام میں سے 313 رسول، صحابہ کرام میں سے 313 بدری صحابی، انبیاء میں سے کچھ اولو العزم رسول ہیں اور صحابہ کرام میں سے چند ایک خلفائے راشدین کہلائے جاتے ہیں۔ یہ تکوینی مناسبت ہے، گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو 1,24,000 حضرات انبیاء کے کمالات 1,24,000 صحابہ کرام کے سینوں میں منتقل فرمائے تھے،
اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے بارے میں فرمایا کادو ان یکونوا انبیاء، کادو ان یکونوا انبیاء، کہ میرے محبوب کے میرے صحابہ تو ایسے ہیں کہ یہ تو قریب ہیں کہ نبی بن جاتے، قریب ہیں، یعنی انبیاء کے کمالات، انبیاء کے اوصاف سے ان کو ایسا متصف کیا گیا ہے کہ قریب ہیں کہ یہ لوگ نبی بن جاتے، لیکن چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہے اس لیے نبی بننا ممکن نہیں ہے، ورنہ کمالات اور صفات سارے کے سارے ان کو منتقل ہو چکے ہیں۔ حضرات انبیاء کرام کی کمالات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو متصف کیا گیا۔ چنانچہ اگر ہم حضرات انبیاء کرام کے معجزات دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اعجازات عطا فرمائے تھے حضرات صحابہ کرام کی زندگیوں میں، اسی کی ایک جھلک ہمیں نظر آتی ہے۔ چنانچہ ہم اگر دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو دریا سے گزارنا چاہ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دریا میں راستے بنا دیے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی اعزاز عطا فرمایا تھا۔ جی ہاں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایران کا دریا پار کر رہے تھے اپنے ساتھیوں سمیت، اللہ تعالیٰ نے دریا کے اوپر سے ان کے لیے راستہ بنا دیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عصا والا معجزہ عطا فرمایا تھا۔ حضور کے صحابہ میں کسی کو اس طرح معجزہ دیا، اس طرح کوئی کرامت دی گئی؟ جی ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ، جب ایمان لے آئے تو اپنے قبیلے کی طرف جا رہے تھے کہ میں قبیلے والوں کو دین کی دعوت دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نشانی ساتھ لے جاؤ، ایک نشانی ساتھ لے جاؤ۔ کہنے لگے اللہ کی نبی مجھے نشانی عطا کر دیں۔ حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی، پیشانی سے نور پھوٹ رہا تھا، پیشانی سے نور پھوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ید بیضا کا معجزہ عطا فرمایا تھا۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی کی پیشانی سے نور پھوٹ رہا تھا، لیکن طفیل بن عمر دوسی نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی لوگ مجھے کہیں گے کہ یہ تو ان کا مسئلہ ہو گیا، چہرہ بگڑ گیا، لہٰذا یہ نور میرے عصا میں منتقل ہو جائے۔ حضور نے ان کو دعا دے دی، چنانچہ عصا اندھیری رات میں چمک رہا ہوتا تھا، جدھر جدھر جا رہے ہوتے عصا ان کو روشنی مہیا کر رہا ہوتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت تھے وادی تیہ میں، تیہ کے میدان میں، جب پانی نہیں مل رہا تھا، قوم نے کہا پینے کو پانی چاہیے، جینے کو پانی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا کو پتھر پہ مارا تو پتھر سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے لیے بھی اللہ نے کوئی ایسا انتظام کیا تھا۔ جی ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کے لیے اللہ رب العزت نے پتھر سے پانی جاری فرمایا تھا۔ میرے محبوب کے صحابہ کے لیے اللہ رب العزت نے میرے محبوب کی مبارک انگلیوں سے پانی جاری فرما دیا تھا۔ میرا یہ عقیدہ ہے، لوگ کہتے ہیں زمزم کا پانی بڑا مبارک ہے، میرا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ مقدس اور مبارک پانی وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے نکلنے والا پانی ہے۔ اگر محبوب کی معیت میں جہاد میں شرکت کرنے والے امیر معاویہ کہ گھوڑے کی ناک میں جو غبار پھنس جائے وہ غبار حضرت عمر بن عبدالعزیز سے بہتر ہے، کیونکہ اس غبار پر میرے محبوب کی سانس کا اثر پہنچ چکا ہے، تو میرے محبوب کی مبارک انگلیوں سے نکلنے والے پانی کو پینے والے حضرات صحابہ کرام کے مقام اور مرتبے کا کیا عالم ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہوا کو مسخر کیا تھا، ہوا کے دوش پہ تخت اڑایا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی اللہ رب العزت نے ہوا کو مسخر کیا تھا۔ مدینہ منورہ میں بیٹھ کے ہوا کو حکم دیا کہ میرے ایک جرنیل حضرت ساریہ ایک مقام پہ دشمنوں کے خلاف برسر پیکار ہیں، میرا یہ پیغام حضرت ساریہ کو پہنچا دینا۔ یا ساریۃ الجبل، ہوا نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی حکم برداری کر لی اور حضرت ساریہ کے پاس پیغام پہنچا دیا۔ تو جس طرح سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ نے ہوا کو مسخر فرمایا تھا، اسی طریقے سے حضرت عمر کے لیے بھی اللہ نے ہوا کو مسخر فرمایا تھا۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے نمرود کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا، اور میرے محبوب کے صحابہ نہیں، میرے محبوب کے صحابہ کے صحبت یافتہ حضرت ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ کے لیے بھی اللہ نے اسود عنسی کے آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا۔ یعنی حضرات انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے جو اعزازات عطا فرمائے تھے، وہی اعزازات و اعجازات اللہ تعالیٰ نے حضور کے صحابہ کو بھی عطا فرمائے تھے۔ اگر ہم قرآن عظیم الشان سے پوچھیں کہ قرآن آپ بتائیے کہ حضرات صحابہ کرام کے اعزازات، حضرات انبیاء کرام کے اعزازات حضرات صحابہ کرام کو کیسے عطا کیے گئے، تو قرآن ہمیں تفصیل سے بتاتا ہے، لیکن میرے پاس تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ 2-3 انبیاء کرام کا تذکرہ کرتا ہوں اور پھر اپنے موضوع کو مکمل کرتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، رب اشرح لی صدری، رب اشرح لی صدری۔ وہ دعا مانگ رہے ہیں کہ رب اشرح لی صدری، اور اللہ تعالیٰ نے محبوب کے صحابہ کو فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی ویسر لی امری، اللہ تعالیٰ نے محبوب کے صحابہ کو فرمایا یرید اللہ بکم اليسر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا لا تخف انک انت الاعلی، حضور کے صحابہ کے بارے میں فرمایا فلا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ان معی ربی سیہدین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا انک من الآمنین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں فرمایا اولئک لہم الامن۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کچھ اعزازات قرآن دیتا ہے، اسی کے ساتھ ملتے جلتے اعزازات حضرات صحابہ کرام کو بھی قرآن عطا کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ صحابہ کرام کے بارے میں قرآن نے فرمایا ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے فرمایا شَاكِرًا لِأَنْعُمِهِ اجْتَبَاهُ۔ صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے فرمایا سلام علی ابراہیم، اور صحابہ کرام کے بارے میں قرآن نے فرمایا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں ربنا تقبل منا۔ صحابہ کرام کے بارے میں قرآن نے فرمایا اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے فرمایا وتب علینا۔ صحابہ کرام کے بارے میں قرآن بتاتا ہے ویتوب اللہ علی الذین آمنوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اعزازات قرآن عطا کرتا ہے، میرے محبوب کے صحابہ کو بھی وہی اعزازات وہی قرآن عطا کرتا ہے۔ بلکہ میں اگلی بات کروں محمد الرسول اللہ والذین معہ، حضرات صحابہ کرام جو کہ رسول اللہ کے ساتھ ہیں۔ معہ کا لفظ بڑا جامع لفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں محبوب کو میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کیوں پریشان ہیں؟ میں آپ کے ساتھ ہوں، میری مدد آپ کے ساتھ ہے، آپ پریشان نہ ہونا۔ جہاں اللہ نے فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، وہاں اللہ نے فرمایا کہ صحابہ بھی میرے محبوب کے ساتھ ہیں۔ میرے محبوب کو تسلی دی کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ لوگ نہیں کہتے میری قوم میرے ساتھ ہے، میرے ووٹر میرے ساتھ ہیں، اسی طرح میرے محبوب کو تسلی دی کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کہتا ہے ما کان علی النبی من حرج، اور حضرات صحابہ کرام کے بارے میں قرآن کہتا ہے ما جعل اللہ علیکم فی الدین من حرج۔ نبی کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور صحابہ کرام کے بارے میں قرآن کہتا ہے أَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي۔ نبی کے بارے میں قرآن کہتا ہے عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ صحابہ کرام کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ نبی کے بارے میں قرآن کہتا ہے لَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ،
اور صحابہ کرام کے بارے میں قرآن کہتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا، نبی کے بارے میں قرآن کہتا ہے وینصرک اللہ نصرا عزیزا، صحابہ کرام کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، نبی کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، صحابہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، اور نبی کے بارے میں قرآن کہتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، صحابہ کرام کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، نبی کے بارے میں قرآن کہتا ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ، صحابہ کرام کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَيَغْفِرْ لَهُمْ ذُنُوبَهُمْ۔ میرے بھائیو، حضرات صحابہ کرام کو اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور وسیلے سے وہ بلند مراتب اور وہ کمالات عطا فرمائے تھے جو کمالات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور وسیلے سے اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کو عطا فرمائے تھے۔ میں آخری بات عرض کرتا ہوں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ابھی تشریف نہیں لائے تھے، میرے محبوب ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، حضرات انبیاء کو میرے محبوب کے فیض میں سے فیض ملا، اور جب تشریف لائے تو پھر میرے محبوب کے فیض میں سے صحابہ کو فیض ملا۔ حضور کی تشریف آوری سے پہلے جن لوگوں کو فیض ملا وہ انبیاء ٹھہرے، حضور کی تشریف لانے کے بعد جن کو فیض ملا وہ صحابہ ٹھہرے۔ آپ لوگوں نے کبھی دیکھا ہے رات کا وقت ہوتا ہے، سورج طلوع نہیں ہو چکا ہوتا، لیکن پھر بھی آسمان پہ کچھ ستارے چمک رہے ہوتے ہیں، ستاروں کی اپنی روشنی کوئی نہیں ہوتی، یہ سورج کی روشنی ہوتی ہے جو ستاروں میں پہنچتی ہے، ستاروں سے منعکس ہو کے دوبارہ زمین کی طرف پلٹتی ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ سورج ابھی طلوع نہیں ہو چکا تھا لیکن روشنی پڑ رہی تھی، اجرام فلکی پر وہ ستارے بن گئے۔ ان کی مثال حضرات انبیاء کرام کی ہے، جب سورج طلوع ہو جاتا ہے پھر زمین پر اس کی روشنی پڑتی ہے، ریت کے ذرے بھی چمکنا شروع کر دیتے ہیں، دریا بھی چمکنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام کو سورج کی طلوع ہونے کے بعد روشنی ملی تو وہ صحابہ ٹھہرے۔ میں مختصر سی بات عرض کروں، مجھے چونکہ موضوع دیا گیا تھا حضرات صحابہ کرام کی شان کے بارے میں یا مقام صحابیت کے بارے میں، تو میں یہ بات کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یہ تمام تر کمالات کے لیے منبع اور سر چشمہ ثابت ہو گئی، اور اسی صحبت کی بدولت حضرات صحابہ کرام کو وہ تمام تر کمالات نصیب ہوئے جو حضرات انبیاء کرام کو نصیب ہوئے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام کی محبت اور ان کی قدردانی نصیب فرمائے اور ہمیں ان صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔